آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ روزمرہ کے عام سے ڈیجیٹل مواد کو کس طرح ایک انتہائی قیمتی کانٹینٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل کسی قدیم جادوئی سائنس جیسا عمل ہے جسے ہم جدید کانٹینٹ تخلیق کی ڈیجیٹل کیمیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معلومات کی اس خام شکل کو آخر ایک زبردست اور پرکشش تجربے میں کیسے ڈھالا جاتا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انٹرنیٹ کے اس بے تحاشا ڈیجیٹل شور کو خالص ڈیجیٹل سونے سے الگ کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں گھنٹوں کا کنٹینٹ انٹرنیٹ پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر مواد تو اسکرولنگ کے دوران کہیں کھو جاتا ہے، لیکن کچھ مواد ایسا ہوتا ہے جو ریاضیاتی اور سائنسی طور پر لوگوں کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سائنس کام کر رہی ہے جو اس شور کو ایک قیمتی اثاثے میں بدل دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمیا آخر ہے کیا چیز۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ خام ڈیٹا، مارکیٹ کے رجحانات اور کچے خیالات کو ایک انتہائی پرکشش میڈیا میں بدلنے کا سائنسی اور فنکارانہ عمل ہے۔ صدیوں پہلے کیمیا دان سستی دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کا یہ نیا طریقہ کار بالکل اسی کی ایک شاندار جدید شکل ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ آج دھاتوں کے بجائے ہم ڈیٹا اور انسانی رجحانات کو استعمال کر کے ایک ایسا ڈیجیٹل اثاثہ بناتے ہیں جس کی آج کی دنیا میں سب سے زیادہ مانگ ہے۔ تو اس پورے عمل کا پہلا مرحلہ ہے خام مواد کو اکٹھا کرنا۔ ظاہر ہے کسی بھی کیمیائی عمل کو شروع کرنے کے لیے بنیادی اجزاء تو چاہیے ہی ہوتے ہیں۔ اب ذرا پرانے اور نئی طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مواد بنانے کا روایتی طریقہ زیادہ تر اندازوں پر چلتا تھا۔ ایک وسیع نشریات ہوتی تھی اور بس یہ امید کی جاتی تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی اسے پسند کر ہی لے گا۔ لیکن اب دور بدل چکا ہے۔ جدید ڈیجیٹل کیمیا مکمل طور پر ڈیٹا پر مبنی ہے۔ یہ الگورتھمز کے ذریعے چلتی ہے اور انتہائی ہدف شدہ ہے۔ اب اندھیرے میں تیر چلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب ہر فیصلہ ٹھوس سائنسی حقائق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نئی بنیادی دھاتیں کیا ہیں جن سے یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے؟ یہ ہیں خام ڈاٹا، ابھرتے ہوئے نئے رجحانات، کچھ بنیادی آئیڈیاز اور بالکل غیر فلٹر شدہ معلومات۔ اپنی اصلی حالت میں یہ چیزیں شاید بالکل بیکار لگیں، جیسے بکھری ہوئی معلومات، لیکن ایک ماہر ڈیجیٹل کیمیا دان کے لیے یہ وہ کچا مال ہے جسے اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے طاقتور مواد بن سکتا ہے۔ خام مال تو آ گیا، اب ہم اس عمل کے سب سے زیادہ دباؤ والے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جسے ہم بھٹی یا کروسیبل کی تیاری کہہ سکتے ہیں۔ آخر اس بھٹی کا درجہ حرارت اتنا زیادہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ آج کل کے شدید ڈیجیٹل شور اور سکرول کرنے کی ناختم ہونے والی عادت نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ انسانی توجہ کا دورانیہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اور مسابقتی ماحول ہے جہاں صرف وہی کانٹینٹ بچ سکتا ہے جو بالکل بہترین طریقے سے تراشا گیا ہو۔ یہاں صرف گزارا نہیں کرنا بلکہ نمایاں ہو کر دکھانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جدید بھٹی کن ٹولز سے مل کر بنی ہے۔ اگر ہم اس کو حصوں میں بانٹیں تو 40% انحصار الگورتھمز پر ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا مواد کس کے سامنے جائے گا۔ اس کے بعد 35% حصہ ایڈیٹنگ کے ان جدید طریقوں کا ہے جو انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، اور پھر باقی 25% حصہ آتا ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹولز کا۔ یہ تینوں مل کر اس کچے مال کو ایک ایسی شکل دیتے ہیں جسے دیکھ کر رک جانا مجبوری بن جاتا ہے۔ اور اب شروع ہوتا ہے ٹرانسمیوٹیشن یعنی تبدیلی کا اصل عمل۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سائنس اور فن ملتے ہیں اور جادو واقعی کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اس تبدیلی کا پورا طریقہ کار 3 کڑیوں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم بالکل درست ڈیٹا اکٹھا کرنا تاکہ پتہ چلے کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا قدم الگورتھم کے حساب سے مواد میں بہتری لانا، اور تیسرا اور یقین مانے سب سے اہم قدم تیز رفتار تکرار یا ریپڈ آئٹریشن ہے۔ مطلب یہ کہ لگاتار تجربات کیے جائیں، ان کے نتائج دیکھے جائیں اور فوراً مزید بہتری لائی جائے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے بلکہ بہتری کا ایک نہ رکنے والا چکر ہے۔ اس بات کو ہم ایک بہت ہی آسان ریاضی کی مساوات سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم خام خیالات کو الگورتھمک ایڈیٹنگ کی مشین میں ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناظرین کی زبردست توجہ۔ اسی طرح جب بنیادی رجحانات کو AI کی مدد سے بہتر کیا جاتا ہے تو اس مواد کے وائرل ہونے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ فارمولہ ہر بار بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔
تو چلیے اب اس پوری محنت کے پھل کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اس شاندار مرحلے کی طرف جہاں ہم اپنا ڈیجیٹل سونا دریافت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی گہری بات کی گئی ہے کہ ڈیجیٹل کیمیا انسانی توجہ حاصل کرنے کا سائنسی اور فنکارانہ حل ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کی سب سے قیمتی کرنسی پیسہ نہیں بلکہ انسان کی توجہ ہے۔ جس مواد نے لوگوں کی توجہ کھینچ لی وہی سب سے قیمتی ہے، اور اب یہ توجہ کھینچنا محض قسمت کا کھیل نہیں رہا بلکہ ایک خالص سائنسی طریقہ کار بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ڈیجیٹل سونا تیار ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے زبردست انگیجمنٹ یا ناظرین کی شمولیت، اس کے بعد وائرل کامیابی حاصل کرنا اور لوگوں کی مسلسل توجہ برقرار رکھنا تاکہ وہ مواد کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب کامیابی کوئی تکا نہیں رہی بلکہ اس کی باقاعدہ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے اور اس عمل کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ آخر تخلیق کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا ماضی پر نظر دوڑائیں۔ 1990 کی دہائی میں ہم اینالاگ براڈ کاسٹ کے دور میں تھے، پھر 2010 کی دہائی آئی اور سوشل میڈیا کی الگورتھمک فیڈز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور اب ہم تیزی سے 2026 اور اس کے بعد کے دور کی طرف جا رہے ہیں، جو مکمل طور پر AI پر مبنی تبدیلی کا دور ہوگا، جہاں مواد کی تخلیق اور ہدف کا تعین تقریباً خودکار اور انتہائی حد تک درست ہو جائے گا۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ الگورتھم اور مصنوعی ذہانت کی بھٹی مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے تو اس ڈیجیٹل سونے کی اگلی شکل کیا ہوگی؟ کیا ہم مستقبل میں ایسے مواد کی طرف جا رہے ہیں جو انفرادی پسند کے مطابق اسی لمحے تخلیق ہو جایا کرے گا، شاید ہمارے سوچنے سے بھی پہلے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔